نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ صیام یعنی روزہ۔ صیام کے لغوی معنی کسی امر سے باز رہنا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے سے باز رہے یا بولنا یا کھانا چھوڑ دے تو اسے لغت میں صائم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن حکیم میں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے اور کلام نہ کرنے کی۔ اور شریعت اسلام میں الصوم یعنی روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے روزے کی نیت کے ساتھ رکا رہے، اور دن کی معیار صبح صادق کے ظاہر ہو جانے سے آفتاب کے غروب ہو جانے تک ہے، اور جس نے اتنا کر لیا اس کا روزہ ہو گیا۔ اور گویا روزے کا جسم بن گیا۔ اب جس طرح جسم کی صحت و تندرستی کے لیے انسان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی کچھ پرہیز ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے فرض عین ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر روزے کی منت کرے تو وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اس کے علاوہ سب روزے نفل ہیں، جنہیں رکھیں تو ثواب اور نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزے کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی، چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہود اور نصارہ بھی روزے رکھتے تھے، یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا رواج ملتا ہے۔ ہندو دھرم بدھ مذہب میں بھی ورت فاسٹ روزہ مذہب کا رکن ہے، مذہب کا حصہ ہے، اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ اور روزہ ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو خدا پاک کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے رہے،
اور بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ جب احکام آنے شروع ہوئے تو اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف کیونکہ نفس پر شاق گزرتی ہے، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بعد روزے کو۔ سب سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا اور عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزے رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا۔ 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر روزے یوں ہی نہیں فرض کر دیے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہلے نماز کو فرض کیا، پھر زکوٰۃ کو، پھر روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے پہلے بندوں کی دھیرے دھیرے عادت ڈلوائی، پھر اس کے بعد روزے کو فرض کیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہمارے رب کو راضی کر لیں۔ ہم اس مہینے کو وہ مہینہ بنا لیں جس میں ہم اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات کریں، اچھائی کی، نیکی کی، اللہ کے راستے پر چلنے کی، اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اس دنیا کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اس دنیا کو بہتر نمونہ بنا سکیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چل سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔